اگر عورت سے غلطی ہو گئی، بیوی سے غلطی ہو گئی، بچوں نے کچھ غلط کر لیا تو باپ سیدھا ماں کے اوپر پریشر بناتا ہے، ماں کو مارتا توڑتا ہے، گالیاں بکتا ہے، اتنی بدتمیزی کے ساتھ پیش آتا ہے کہ اس کے کوئی حقوق نہیں ہے۔ ذرا جگر والے ہو تو اپنے جگر پر ہاتھ رکھ کے دیکھو کہ آپ کی بیٹی اگر اپنے سسرال میں گالی کھائے اور وہ آپ کو بتائے کہ ابو آج بغیر غلطی کے میرے شوہر نے مجھے مارا ہے، گالیاں بکی ہیں، آپ بتائیے کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں عورتوں کے حقوق کے لیے، عورتوں کی سرزنش کے لیے، عورتوں کی دیکھ ریکھ کے لیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے مردوں کو نصیحت فرمائی ہے۔ اللہ نے ذکر بھی فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت بھی فرمائی ہے، نصیحت بھی فرمائی ہے۔ ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے، سب سے بہتر ایمان والا وہ ہے، مکمل ایمان والا وہ ہے، اکمل المؤمنین ایمانا، تم میں سب سے بہتر مومن وہ ہے، ایمان کے تعلق سے مکمل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، بہتر اخلاق والا۔ اور فرمایا خیارکم خیارکم لنسائہم، اور اچھے اخلاق والوں میں اچھے اخلاق والا، بہترین اخلاق والا وہ ہے جو ان کی عورتوں کے لیے، بیویوں کے لیے اچھا ہو۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ ایک شوہر کو اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ کون سا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ دیکھیے نقصان کہاں ہوتا ہے، بہت کم وقت میں 2 4 5 پوائنٹ کی بات کروں گا، باقی باتیں کبھی وقت ہوں گی۔ کہ مرد جو ہوتا ہے اسے ایک چیز کا احساس ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ یہ جو حاکم ہے، قوام ہیں، یہ قوام آخر ہے کیا؟ کیا ایسا تو نہیں ہم نے سمجھ لیا کہ مرد حاکم ہے یعنی جو وہ سوچے گا، جو وہ بولے گا، جو وہ کرنا چاہے گا گھر میں ویسا ہی ہونا چاہیے؟ کہیں ہم نے ایسا تو نہیں سمجھ لیا کہ ہم جو بولیں گے، ہم نے جو آرڈر کر دیا یعنی وہی ہوگا چاہے وہ غلط ہو؟ کہیں ایسا تو ہم نے نہیں سمجھ لیا۔ اگر ہم نے ایسا سمجھ لیا ہے تو یاد رکھیے حاکم وہ ہوتا ہے، لیڈر وہ ہوتا ہے جو سارے حالات کو دیکھتے ہوئے، غریب اور امیر کو دیکھتے ہوئے، چھوٹے اور بڑے کا خیال رکھتے ہوئے، تنگ دست اور رئیس کو دیکھتے ہوئے، مالگزار کو دیکھتے ہوئے، سب کی باتیں سنتے ہوئے، سب کو مینیج کرتے ہوئے آگے بڑھتا جائے، حالات کو اچھے سے برقرار رکھے۔ ہمارے ملک میں اگر ایک حاکم ہو، ہمارا حاکم ہمارے اوپر حاکم ہو، وہ اپنی مرضی سے اگر کرے گا تو کب تک کرے گا؟ کوئی بھی فیصلہ اپنی مرضی سے کرے گا تو کب تک کرے گا؟ ایک حد ہوگی، اس کے بعد جو عوام ہوگی، رعایا ہوگی، وہ اپنے حقوق پامال ہوتے دیکھ کر ایک بار، 2 بار، 4 بار، 1 سال، 2 سال، کچھ عرصے کے بعد احتجاج میں کھڑے ہو جائے گی، روڈوں پر جنتا آ جائے گی، لوگ اپنا حق مانگنے کے لیے روڈوں میں آ جائیں گے۔ ایسا ہوتا ہے جب ہم گھر میں قوام ہیں اور اپنی حکومت کو ہم ایک طرفہ چلانا چاہتے ہیں تو ایک وقت یہ آئے گا کہ آپ کے گھر میں 4 دیواری کے اندر بند وہ نرم و نازک جسم والی، وہ نزاکت پسند آپ کی پیاری بیوی اور آپ کی پیاری بیٹی، جسے کل تک آپ نے اپنے ہاتھوں کا پھول سمجھا تھا، اپنے منہ کا نوالا کھلایا تھا، اپنے دل کے سارے ارمان اس کے لیے نچھاور کر دیے تھے، آپ کی جابرانہ زندگی کو دیکھ کر، آپ کے جابرانہ فیصلے کو دیکھ کر نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کے خلاف بطور احتجاج کرنے والی کھڑے ہو جائے گی، آپ کی بات نہیں مانے گی۔
آپ سے ٹکرانے کے لیے کھڑی ہو جائے گی. اور عورت صنف نازک ہے لیکن اس کے اندر وہ طاقت ہے، وہ ہمت ہے، وہ شجاعت ہے، وہ جذبہ ہے کہ وہ دنیا کے بڑے سے بڑے جابر کے سامنے کھڑے ہو کر سینہ تان کر کھڑے ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے، شجاعت رکھتی ہے. عورت کے اندر وہ طاقت اور ہمت ہے. ہمارے سماج میں ہوتا کیا ہے؟ آپ غور کیجئے، بچوں نے اگر ماں سے پیسے مانگے، امی پیسے چاہیے، ماں کہتی بیٹا نہیں، بالکل نہیں. یہ دیکھو بچے وہاں گیس کرتے ہیں کہ ہمارا باپ ہماری ماں کو اتنا تنگ رکھتا ہے کہ ہماری ضرورت کے لیے اس کے پاس 2 پیسے نہیں ہیں. اس کے ذہن میں اثر کرتی ہے وہ بات. وہ بندوق کی گولی سے زیادہ اثر کرنے والی وہ بات ہوتی ہے. ہوتا ہے سماج میں ایسا کہ عورت سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں. ناقص العقل کہا گیا ہے، کم عقل کہا گیا ہے. کچھ وجوہات ہیں اس کے. اگر عورت سے غلطی ہو گئی، بیوی سے غلطی ہو گئی، بچوں نے کچھ غلط کر لیا تو باپ سیدھا ماں کے اوپر پریشر بناتا ہے، ماں کو مارتا توڑتا ہے، گالیاں بکتا ہے، اتنی بدتمیزی کے ساتھ پیش آتا ہے کہ اس کے کوئی حقوق نہیں ہے. ذرا جگر والے ہو تو اپنے جگر پر ہاتھ رکھ کے دیکھو کہ آپ کی بیٹی اگر اپنے سسرال میں گالی کھائے اور وہ آپ کو بتائے کہ ابو آج بغیر غلطی کے میرے شوہر نے مجھے مارا ہے، گالیاں بکی ہیں، آپ بتائیے کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ سوچئے. ایسے ہی آپ کے گھر میں جو بیوی دوسرے کی بیٹی بیاہ کر آئی ہے، جسے 4 لوگوں کی موجودگی میں قرآن پاک کی 3 آیات پڑھوا کر باضابطہ قبول کر کے ہم نے لایا ہے کہ اس کا نان و نفقہ، اس کی زندگی کے سارے اخراجات میں سہن کرنے والا ہوں. سب کے بیچ میں مرد کہتا ہے نا قبول کیا. کیا قبول کیا ہے؟ جب وہ اپنی ضرورت کی چیز کے لیے، ضرورت کے لیے پیسے مانگے گی تو ہم گالیوں کا تحفہ دیں گے. اگر اس کی زندگی میں کچھ کم زیادہ اونچ نیچ ہو گیا اس سے تو ہم ماریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهِ، چہرے پر مت مارو، وَلَا تُقَبِّحْ، اور انہیں گالیاں مت دو. ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں. تربیت کیسے ہوتی ہے؟ طوطا مینے کی طرح بچے کو بٹھا کر تربیت کرتا کوئی نہیں. آپ کی عملی زندگی سے بچے کی تربیت سامنے ہوگی. آپ نماز پڑھیں گے، آپ کا بچہ آپ کو دیکھ کر نماز پڑھے گا. آپ سچ بولیں گے، بچہ جان جائے گا میرے ابو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ کا بچہ سچ بولے گا. پھر وہ جھوٹ نہیں بولے گا، مرنا کٹنا گوارا کرے گا. دیکھیے بیٹی کے اوپر نیگیٹو نقصان کہاں ہوتا ہے. بیوی نے اگر کوئی غلطی کر لیا تو مرد اتنا زیادہ جذبے میں آ جاتا ہے، گالی گفتار، ماں بہن ایک سب کر دیتا ہے، جو نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مت مارو، چہرے پر مت مارو اور گالیاں مت دو. اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اور شیئر ضرور کریں. فجزاکم اللہ خیرا.